آپ نے پڑھے، پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کے پاس جو علوم ہیں ان کا تعلق آسمانی صحائف اور الہامی کتابوں سے ہے۔ چار کتابیں مشہور ہیں، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کی مناسبت سے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بے شمار ایسی کتابیں اور صحائف موجود ہونے چاہیے جن کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ جس طرح 1,24,000 پیغمبروں کے ناموں کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اسی طرح جو صحائف نازل ہوتے رہے اور جن صحائف اور کتابوں سے نوع انسانی کو علم کی روشنی منتقل ہوتی رہی، اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن ان کتابوں کے حوالے سے یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے ہدایت نہ بھیجی ہو۔ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے پیغمبر مبعوث نہ ہوئے ہوں۔ اب یہ کہنا کہ چار ہی کتابیں زبور، تورات، انجیل، قرآن پاک ہی آسمانی کتابیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے تمام ہونے کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور جس وجہ سے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آتے رہے ہیں اور ان پیغمبروں کے اوپر صحائف اور کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا نام دیا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے دین کی تکمیل کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں یہ ہے کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اور تعطل واقع نہیں ہوتا، یعنی کائناتی نظام جو اللہ نے بنا دیا ہے اس نظام میں ایک حصہ پیغمبروں کا بھی ہے، تو 1,24,000 پیغمبروں کا تشریف لانا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی اور تعطل واقع نہیں ہوتا اور نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ نوع انسانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو انعام و اکرامات ہیں علم کی صورت میں، یا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے ممتاز کر کے جو علوم عطا کیے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کر کے یہ بھی فرما دیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی پیغمبر سے جو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے، راضی ہو گیا، یعنی دین کی تکمیل بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں علمی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نو کے آدم کو سکھلائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو جب دین بھی پورا ہو گیا، علم سے متعلق تمام نعمتیں بھی پوری ہو گئی، تو اس بنیاد پر یہ بات سامنے آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، اس لیے قرآن بھی آخری کتاب ہے۔ یہ بات میں نے جملہ معترضہ طور پر کہی کہ کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ سب 1,24,000 پیغمبر آئے، کتابیں 4 ہی نازل ہوئیں،
اور ان کتابوں کی جو وابستگی ہے انبیاء سے ان کے نام بھی موجود ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا نام ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو 1,24,000 پیغمبر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت عیسیٰ سے, حضرت موسیٰ سے, حضرت داؤد سے بہت پہلے ہوئے. تو وہ کتابیں کدھر گئی؟ اور کیا ان پیغمبروں نے بغیر اللہ کے پیغام کے یہ اعلان کیا اللہ کے دین کا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح 1,24,000 پیغمبروں کے پورے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں, ہمیں مشکل سے 26 پیغمبروں کے نام معلوم ہے آسمانی کتابوں میں جو درج ہے. تو 1,24,000 میں 27 پیغمبروں کے نام کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نام تو ظاہر نہیں فرمائے. 1,24,000 پیغمبروں کی اگر لسٹ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے تو قرآن میں جتنی اس وقت آیات ہیں وہ ساری جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں, اور 1,24,000 پیغمبروں کے نام سے کتابیں پوری ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرما دی ہے کہ تمام پیغمبر آتے رہے, اور زمین کا کوئی خطہ, کوئی چپا, کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام رساں بندے پیغمبر علیہ السلام نہیں بھیجے اور انہوں نے اللہ کے پیغام بندوں تک نہیں پہنچایا. ہر کتاب پہ, چاہے وہ 4 کتابیں ہوں یا اس سے پہلے کی کتابیں ہوں یا صحائف ہوں, ان میں ایک بات بطور خاص یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کی زندگی اعمال و حرکات پر قائم ہے, اور انسان کی زندگی کے جو اعمال و حرکات ہیں وہ کہیں سے ڈسپلے ہوتے ہیں, یا انسان کی زندگی کے جتنے اعمال و حرکات ہیں, یہ جتنے تقاضے ہیں, ان کے بارے میں یہ قانون ہے پہلے وہ تمام تقاضے, تمام دلچسپیاں, تمام احساسات انسان کے اندر کہیں سے انسپائر ہوتے ہیں, اور کوئی بھی انسان اس انسپائریشن کے بغیر زندگی میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا. انسپائریشن کا قانون یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں کہیں سے ایک اطلاع صادر ہوتی ہے, اور وہ اطلاع ایسی ہوتی ہے کہ اس میں معنی ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو اس اطلاع میں معنی پہنانے کا اختیار ہوتا ہے. اطلاع کو تبدیل نہیں کر سکتا, اپنے خیال کے تحت کوئی معنی پہنا کے اس اطلاع کو روک نہیں سکتا. ایک مجبوری ہے کہ کوئی بھی انسان جب تک خیالات نہ آئے اس کی زندگی میں اس کو کوئی حرکت کرنے کا کوئی نہ مجاز ہے, وہ نہ اسے کسی قسم کا اختیار ہے. وہ خیالات جہاں سے آ رہے ہیں اس کو تمام الہامی کتابیں, تمام صحائف لوح محفوظ کا نام دیتی ہیں. لوح محفوظ سے مراد یہ ہے کہ کائنات کا پورا یکجائی پروگرام ازل تا ابد ریکارڈ ہے. ایک ایسی تختی کہ جس میں ازل تا ابد نوعی پروگرام, تخلیقی پروگرام, عالمین کے پروگرام, ہر پروگرام, حرکات و سکنات کے پروگرام, ہر پروگرام اس لوح میں, اس تختی میں محفوظ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لوح اور اس تختی کو
موجودہ دور کی تشریحات میں اگر بیان کیا جائے تو اس کو ہم فلم کے نام سے بیان کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائناتی سسٹم جب بنایا تو اس کائناتی پورے سسٹم کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا. یعنی اس کی ایک ایسی فلم بنا دی کہ جس فلم میں ہر چیز موجود ہے. آج کے دور میں سائنسی ایجادات کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے. اگر کوئی ایسا کیمرہ ایجاد ہو جائے کہ وہ لاسلکی نظام کے تحت انسان کے کندھے پر رکھ دیا جائے اور وہ چارج رہے تو انسان جہاں بھی جائے گا اس کی فلم بنتی رہے گی. گھروں میں اور دفاتر میں تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک کیمرہ نصب کر دیتے ہیں تو ساری دن کی اور رات کی کارگزاری اس میں محفوظ ہوتی رہتی ہے. اصل میں لندن میں ایک بہت بڑا اسٹور تھا, رات دن وہ کھلتا تھا, بہت بڑا اسٹور. اس میں ان کے مالک کے ساتھ گیا تو میں کہ بھئی آپ اسے اتنے بڑے